میرے پاس رہنے کا کوئی ٹھکانا نہیں تھا۔ رات کے وقت ایک امیر شخص کی منت کرنے لگی، میں بھوک سے مرنے والی ہوں، کچھ کھانے کو دے دو۔ وہ مجھے اپنے گھر لے گیا۔ میری بیوی مر گئی ہے، اگر تم میرے بچے کی پرورش کرو تمہاری زندگی جنت بنا دوں گا۔ رات کو بچے کو سلاتے ہوئے مجھے بھی نیند آ جاتی اور صبح اٹھتی تو بچہ غائب ہوتا۔ میں پوچھتی تو مالک کہتا بچہ شام کو آ جائے گا۔ ایک رات میری آنکھ کھلی تو جان نکل گئی۔ مالک مکان نے آج مجھے مکان خالی کرنے کو کہہ دیا تھا۔ پچھلے 2 ماہ سے مکان کا کرایہ نہیں دے سکی تھی۔ کرایہ کہاں سے دیتی جبکہ میرے پاس تو خود کھانے کو بھی پیسے نہیں تھے، اور میں پچھلے ہفتے سے تقریباً بھوکی تھی۔ بس روٹی کے کچھ بچے ہوئے ٹکڑے تھے جو پانی میں ڈبو کر کھا کر گزارا کر رہی تھی، لیکن اب تو وہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ گھر کا سارا سامان ایک ایک کر کے بیچ چکی تھی، اور اب تو گھر میں سوائے کپڑوں کے کچھ بھی نہیں تھا۔ اسی لیے میں خاموشی سے مکان خالی کر کے نکل آئی۔ سارا دن ادھر ادھر گھومتی رہی، لیکن رات کو نہ میرے پاس کوئی رہنے کو ٹھکانا تھا اور نہ کھانے کو کچھ۔ بھوک سے اتنا برا حال تھا کہ مجھ سے قدم اٹھانا بھی محال ہو رہا تھا۔ اپنی پچھلی زندگی کو یاد کر کے رو رہی تھی۔ اچانک میری نظر ایک شخص پر پڑی، وہ کافی امیر بھی لگ رہا تھا۔ وہ بیکری سے بہت سامان لے کر نکلا۔ میں نے جا کے اس کے پاؤں پکڑ لیے اور اسے کہا کہ مجھے کچھ کھانے کو دے دیں کیونکہ میں بھوک سے مرنے والی ہوں۔ اس نے مجھے کہا کہ تمہارا گھر کہاں ہے، مجھے بتاؤ، میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں۔ لیکن میں نے اسے بتایا کہ میرا تو کوئی گھر ہی نہیں ہے، میں کرائے کے مکان میں رہتی تھی، لیکن مکان مالک نے مجھے نکال دیا ہے۔ بس مجھے کچھ کھانے کو دے دیں ورنہ میں مر جاؤں گی۔ اس نے مجھے کہا کہ تم میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ مجھے کھانے کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اس لیے میں نے فوراً حامی بھر لی اور اس کے ساتھ اس کے گھر آ گئی۔ اس کے گھر میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو تقریباً 4 سال کا تھا۔ اس شخص نے مجھے وہ ساری چیزیں دی کہ جو دل چاہتا ہے کھا لو۔ میں نے پہلے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ آدمی کو بھی شاید احساس تھا کہ میں بھوکی ہوں، اس لیے اس نے بھی مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا، بتاؤ تم کون ہو، اپنے بارے میں کچھ بتاؤ۔ میری آنکھوں کے سامنے میرا ماضی گھومنے لگا کہ میں کس منہ سے اس شخص کو بتاؤں کہ میں کون ہوں، لیکن اس نے کہا کہ اگر تم مجھے اپنے بارے میں بتاؤ تو میں تمہارے لیے رہنے کا بندوبست بھی کر سکوں۔ میں نے اسے بتایا کہ بنیادی طور پر میرا تعلق ایک امیر کبیر گھرانے سے ہے، لیکن مجھے کالج دور میں ہی ایک لڑکے سے پیار ہو گیا تھا۔ وہ ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اس کے ماں باپ نہیں تھے، وہ اپنی محنت سے ہی پڑھ رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ میرے والدین کبھی بھی شادی پر راضی نہیں ہوں گے، اس لیے ہم دونوں نے کورٹ میرج کر لی، اور اپنے خاندان والوں کے ڈر سے وہ شہر چھوڑ کر ہم لوگ یہاں آ گئے۔ ہم لوگ بہت خوش تھے، شوہر بہت خیال رکھتا تھا، میری چھوٹی چھوٹی خواہشات پوری کرتا تھا، کیونکہ اسے بھی احساس تھا کہ میں اس کی خاطر اتنا کچھ چھوڑ کر آئی ہوں۔ میں کبھی بھی نہیں پچھتائی، اس کی زندگی میں کبھی بھی اپنی پرانی زندگی کو یاد نہیں کیا، لیکن ایک حادثے میں میرے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ میری تو تعلیم بھی مکمل نہیں تھی، اس طرح کے حالات کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں تھا، اور جو تعلیم میرے پاس تھی اس کا کوئی ثبوت میرے پاس نہیں ہے، وہ میرے والدین کے گھر ہی ہے۔ شوہر کے مرنے کے بعد میں نے والدین سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ تم ہمارے لیے مر چکی ہو، کیونکہ ہم نے پہلے ہی پورے خاندان میں تمہاری موت کی خبر پھیلا دی ہے، بلکہ باقاعدہ تمہارا جنازہ تک کر دیا ہے، اسے تم پلٹ کر ہماری زندگی میں نہیں آ سکتی۔ شوہر کو مرے ہوئے 3 ماہ ہو چکے ہیں۔ پہلے تو 1 مہینہ ارد گرد کے لوگ مدد کرتے رہے، کوئی کب تک مدد کرتا ہے۔ میں گھر کی مختلف چیزیں بیچ کر اپنا گزارا کرتی رہی، لیکن مالک مکان کو کرایہ نہ دینے کی وجہ سے آج اس نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ گھر میں بیچنے کو بھی کچھ نہیں بچا تھا۔ اگر آپ میری مدد کرتے تو شاید میں ایسے ہی سڑکوں پر بھوکی مر جاتی۔ اس شخص نے کہا کہ آپ میرے لیے میری بہنوں کی طرح ہیں، آپ گھر میں رہیں، میرے اس بیٹے کی اچھی پرورش کریں، میں آپ کو خوش کر دوں گا۔ میری بیوی مر چکی ہے اور میرے بیٹے کی پرورش کرنے والا کوئی نہیں۔ میں نے کہا کہ اگر میرا بیٹا ہوتا تو وہ بھی اتنا ہی ہوتا، لیکن میرا بیٹا پیدائش کے وقت ہی مر گیا تھا، اس کو اپنا سمجھ کر ہی پرورش کروں گی۔ میں بہت زیادہ خوش تھی، اس گھر میں رہتی تھی، میری ذمہ داری صرف بچے کی پرورش تھی، اسے وقت سے کھانا پلانا، اس کے کپڑوں کا خیال رکھنا، اور صبح کے سب گھر کے کام کے لیے ملازمین موجود تھے۔ ایک دن میں صبح اٹھی تو بچہ بستر پر موجود نہیں تھا۔ مجھے اس سے بہت پیار ہو گیا تھا، اس لیے میں اٹھ کر باہر آئی اور پھر پوچھا کہ علی کہاں ہے، تو مالک نے بتایا کہ وہ واپس آ جائے گا۔ میں نے بہت پوچھا کہاں گیا ہے، لیکن اس نے کچھ نہیں بتایا۔ وہ مالک تھا، اس لیے میں ضد بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اگر وہ مجھے نوکری سے نکال دیتا تو میں کہاں جاتی، اور پھر تو یہ سلسلہ چل نکلا۔ روزانہ رات کو میں علی کو سلاتے ہوئے سو جاتی، اور صبح جب اٹھتی تو وہ بستر پر موجود نہیں ہوتا تھا، لیکن شام کو آ جاتا تھا۔ میں جب بھی اس سے پوچھتی کہ وہ کہاں تھا تو وہ کوئی جواب نہیں دیتا تھا، اور مالک نے تو پہلے ہی مجھے کہہ دیا تھا کہ تمہارا اس معاملے سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، تمہارا کام صرف بچے کی پرورش و تربیت کرنا ہے، بس وہی کرو۔ میں نے اس کے بعد بچے سے بھی پوچھنا چھوڑ دیا، کیونکہ اس کے بعد سارا وقت وہ میرے پاس ہوتا تھا۔ ایک دن رات کو میری آنکھ کھلی تو بچہ میرے بستر پر ہی تھا۔ میں تجسس میں جاگتی رہی، لیکن جانے کے اس وقت میری آنکھ لگ گئی، اور دوسرے دن ہمیشہ کی طرح بچہ بستر سے غائب تھا۔ اس دن جب میری آنکھ کھلی تو میں اٹھ کر باہر آئی۔ میرا مالک باہر بیٹھا تھا اور اس کی میری طرف پیٹھ تھی، کیونکہ میں ننگے پاؤں باہر آئی تھی، اس سے میرے قدموں کی آواز بھی نہیں تھی۔
وہ فون میں مگن تھا، لیکن میں اس کا حلیہ دیکھ کر حیران رہ گئی، اندر ہی اندر ڈر بھی گئی اور واپس کمرے میں آ گئی۔ اس سے پہلے تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرا مالک کیا کام کرتا ہے۔ مجھے اپنی تنخواہ سے غرض تھی، لیکن اس کے بعد میں نے وہاں کام کرنے والے لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا کہ مالک کیا کام کرتا ہے، تو معلوم ہوا کہ وہ تو بزنس مین ہے۔ لیکن اس رات جو میں نے دیکھا تھا کسی کو نہیں بتا سکتی تھی، یہ بات سب سے چھپائی تھی، اور اسے معلوم ہو جاتا کہ میں اس کے راز سے واقف ہو گئی ہوں تو نہ جانے میرے ساتھ کیا کرتا۔ اس لیے میں خاموش ہو گئی۔ ایک دن کتابوں کی الماری سیٹ کرتے ہوئے ایک کتاب ہاتھ لگنے سے نیچے گر گئی، جس میں سے ایک تصویر نکل کر گر گئی۔ جب میں نے تصویر دیکھی تو مجھے یوں لگا کہ کمرے کی چھت میرے سر پر آ گئی ہو۔ وہ تصویر کسی اور کی نہیں بلکہ میرے شوہر کی تھی، اور میں حیران تھی کہ میرے شوہر کی تصویر اس کے پاس کیا کر رہی ہے۔ لیکن اس کا اس رات والا روپ یاد کر کے مجھے لگا کہ اگر اسے معلوم ہو گیا کہ میں نے تصویر دیکھی ہے، یا پھر یہ معلوم ہو گیا کہ میں اس شخص کی بیوی ہوں، تو مجھے نہیں چھوڑے گا۔ اس وقت تو سب کچھ سیدھا کر کے باہر نکل آئی، لیکن اب مجھے اپنی جان کا خطرہ لاحق ہو گیا تھا۔ لیکن سب سے بڑی فکر کی بات یہ تھی کہ مجھے جان کا خطرہ تو تھا ہی، لیکن اس کے باوجود میں یہاں سے نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ ایک تو اس گھر کے علاوہ میرا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اور مجھے اس بچے سے پیار ہو گیا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میرا بچہ ہو۔ مجھے خاص قسم کی انست اس بچے سے ہو گئی تھی، اور اس کے علاوہ مجھے اس تصویر کا راز بھی جاننا تھا کہ اس بندے کے پاس میرے شوہر کی تصویر کیوں ہے۔ اس شخص کا حلیہ دیکھ کر جو میرے دماغ میں خوف آیا تھا، اگر وہ خوف سچ ہوا تو میں نے اس کو چھوڑنا نہیں تھا، لیکن براہ راست اس انسان سے پوچھنے کی مجھ میں ہمت بھی نہیں تھی۔ کچھ بھی تھا، میں تھی تو نوکر ہی نہ، اور میری پشت پر کوئی موجود بھی نہیں تھا کہ سہارے پر اس شخص سے میں سوال جواب کرتی۔ مجھے یہاں رہتے ہوئے 3 ماہ ہو چکے تھے۔ وہ بچہ مجھے اتنا ٹائم ہو گیا تھا کہ بغیر کسی کے کہے ہی مجھے ماما کہنا شروع ہو گیا تھا۔ میں نے اسے بہت دفعہ منع کیا کہ مجھے ماما نہ کہے، لیکن پھر بھی مجھے ماما ہی کہتا تھا۔ مالک بھی اس پر اعتراض نہیں کرتا تھا۔ اس بچے سے اپنی پیاسی ممتا کو سراب کر لیا کرتی تھی۔ اس کے بعد بھی 1-2 دفعہ ایسا ہوا کہ رات کو میری آنکھ کھلی اور چپکے سے باہر نکلی، لیکن مجھے میرا مالک کہیں نظر نہیں آیا۔ مجھے لگا کہ جو میں نے دیکھا تھا، یہ جو کچھ میں نے اس رات دیکھا تھا، وہ خواب تھا، لیکن وہ غلط نہیں تھی۔ میرے شوہر کی تصویر کا تو اس کے پاس ہونا، یہ واقعی حیرت کی بات تھی۔ مجھے مالک نے ایک فون لے کر دیا تھا تاکہ بر وقت ضرورت اس سے بات کر سکوں۔ ایک دن اس پر ایک نمبر سے فون آیا، میں نے فون نہیں اٹھایا، کیوں فون کمرے میں پڑا تھا، میں باہر تھی۔ جب تک میں کمرے میں گئی تو فون بند ہو گیا تھا، لیکن تھوڑی دیر بعد اس نمبر سے ایک میسج آیا جس میں مجھے میرے نام سے بلا کر کہا گیا تھا کہ تم کیسی ہو۔ مجھے حیرت ہوئی کہ یہ کون ہے اور میرے نام سے مجھے جانتا ہے۔ مجھے لگا کہ میں گھر کے نوکر میں سے کوئی شرارت کر رہا ہے، اسے میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد کوئی میسج بھی نہیں آیا تو بے فکر ہو گئی، لیکن رات کو اس نمبر سے میسج آتے، کبھی میری پرانی زندگی کے بارے میں کوئی نہ کوئی بات ہوتی، کبھی میرے ماں باپ کے بارے میں کوئی بات ہوتی، تو کبھی میرے شوہر کے بارے میں، اور اکثر تو وہ باتیں ہوتی تھیں جو کسی بندے کو معلوم بھی نہیں تھی، وہ تو صرف میں جانتی تھی۔ مجھے ڈر لگنے لگا کہ نہ جانے یہ کون ہے اور میرے پیچھے کیوں ہے۔ میں کسی کو بھی نہیں بتا سکتی تھی۔ اس کا ایک ہی تقاضا تھا کہ اسے اپنا دوست سمجھوں، مجھے کوئی بھی مسئلہ ہو تو اس کو صرف ایک اشارہ دوں کہ میرا مسئلہ حل کر دے۔ لیکن میں ڈر چکی تھی، اس لیے اس کا نمبر بلاک کر دیا، لیکن پھر وہ سلسلہ چل نکلا۔ میں جتنے ہی نمبر بلاک کرتی، وہ اپنے نئی رنگ برنگی نمبروں سے مجھ سے رابطہ کرتا اور ایسی ایسی بات کہتا کہ میں پریشان ہو جاتی۔ مجھے لگا کہ میرا مالک ہے، اور اب جس کو میں اپنا وہم سمجھ کر یا اپنا خواب سمجھ کر بھول چکی تھی، وہ بھی مجھے سچ لگنے لگا کہ میرا دانا پانی اب یہاں سے اٹھ گیا ہے۔ مجھے کسی طرح بھی یہاں سے چلے جانا چاہیے، یہاں میری جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں کم از کم عزت محفوظ تھی۔ مالک پر شک ہوا تو میں نے مالک پر نظر رکھنا شروع کر دی، لیکن اس کی کسی بھی عمل سے یہ ظاہر نہیں ہوتا تھا کہ میرے بارے میں اتنا ہی جانتا ہے، اور وہی مجھے تنگ کر رہا ہے، کیونکہ اکثر مالک گھر پر ہوتا، میرے سامنے بیٹھا کچھ کام کر رہا ہوتا، لیکن میسج نمبر پر میسج کر رہا ہوتا۔ اس کی کوئی ڈیمانڈ بھی نہیں ہوتی تھی، اس کا صرف ایک ہی کہنا تھا کہ میں اس سے بات کیا کروں، اس کو اپنا دوست سمجھوں، اس کی اپنی پریشانیاں بتایا کروں۔ جب بہت دن گزر گئے اور اس نے اتنا کچھ جاننے کے باوجود بھی مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، کسی قسم سے بلیک میل نہیں کیا، تو آہستہ آہستہ میں اس سے بات کرنے لگی۔ پریشانی تو اس سے شیئر نہیں کرتی تھی، لیکن اس سے بات کرتی تھی، ادھر ادھر کی ہنسی مذاق کی، لیکن اس کے بارے میں پوچھتی کہ میرے بارے میں کیسے جانتا ہے تو جواب نہیں دیتا تھا۔ اپنے بارے میں یہ بتایا تھا کہ پرائیویٹ جاب کرتا ہے، اور یہ کہ وہ غیر شادی شدہ ہے، اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، دنیا میں تو میرا بھی کوئی نہیں تھا۔ اس سے میری اس سے دوستی ہو گئی۔ میں کوشش کرتی تھی کہ کسی کے سامنے اس سے بات نہ کروں، اسے میں نے یہ بات بھی کہہ دی، اور اس نے بھی کہا کہ وہ اس چیز کا خیال رکھے گا۔ اب ہم اکثر رات کو بات کیا کرتے تھے، جب سب سو جاتے تھے، اور رات کو دیر تک بات کرنے کی وجہ سے صبح میری آنکھ نہیں کھلتی، اور جب میں اٹھتی تھی تو بچہ نہیں ہوتا تھا۔ اب میں اس کی عادی ہو چکی تھی، یہ سب میں اسے ڈسکس نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ یہ اس گھر کا راز تھا، اور میں نے اس گھر کا نمک کھایا تھا، اور ویسے بھی وہ کون تھا، جو کچھ اس نے اپنے بارے میں بتایا تھا وہ سچ تھا بھی یا نہیں میں نہیں جانتی تھی۔ میرے لیے وہ بس ایک وزن تھا جسے بات کر کے اپنا آپ ہلکا کر لیا کرتی تھی۔ ایک دن شام کو مالک اور اس کا بچہ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے گھر آئے تھے۔ آتے ساتھ ہی مالک نے کہا کہ جلدی سے چائے اور اس کے ساتھ چیزوں کا انتظام کروں، کیونکہ اس کا بہت قریبی دوست آج گھر آنے والا ہے۔ میں نے چائے کے ساتھ پکوڑے اور اس طرح کی چیزیں بھی تیار کر دیں۔ مجھے باہر سے آوازیں آنا شروع ہوئی، جس سے محسوس ہو رہا تھا کہ مہمان آ گئے ہیں۔
میں کاموں میں لگ کر وہ فون والا بندہ اور اس کی بات بھول گئی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ مجھ سے ملنے آئے گا۔ میں باہر نکلی تو لانچ میں کھڑے انسان کو دیکھ کر میرے منہ سے بے ساختہ چیخ نکل گئی اور اس کے ساتھ ہی مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ جب مجھے دوبارہ ہوش آیا تو میں اپنے کمرے میں بستر پر لیٹی تھی اور مالک اور وہ انسان میرے بستر پر میرے پاس کھڑے تھے، اور وہ انسان کوئی اور نہیں بلکہ میرا شوہر تھا، جس کی لاش میں ہاتھوں سے دفنا کر آئی تھی۔ میں تو اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ زندہ سلامت میرے سامنے کھڑا ہے۔ جب اس نے میرے چہرے پر اتنی زیادہ حیرت دیکھی تو اس نے کہا کہ یقین کر لو کہ میں ہی ہوں، میں زندہ ہوں۔ میں تو اسے چھو کر دیکھ رہی تھی اور مجھے یقین ہو گیا کہ وہ سچ مچ میں زندہ ہے، تو میں اس کا ہاتھ پکڑ کر رونے لگی۔ ان سارے مہینوں میں برداشت کی گئی تکلیفیں مجھے ایک ایک کر کے یاد آنے لگی، اور میں نے اس سے پوچھا کہ وہ زندہ تھا، وہ کون تھا جس کی لاش میرے گھر میں آئی تھی، اور کیا اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کے سوا میرے اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، تو وہ اتنے مہینے مجھ سے غافل کیسے رہا؟ اس نے کہا کہ کیونکہ اس کے پاس بہت سے راز ہیں، میں خود کو تیار کر لوں، وہ ایک ایک کر کے سارے رازوں سے پردہ اٹھائے گا اور جو میرے سارے سوالوں کے جواب دے سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو اس نے کہا کہ وہ رانگ نمبر والا جو تمہارے بارے میں سب کچھ جانتا ہے وہ میں ہوں، اور یہی تمہارا انعام ہے کہ آج تمہارے سامنے آ گیا ہوں۔ اس کی بات سن کر جب میں نے کڑیوں سے کڑیاں ملائیں تو مجھے یاد آیا کہ جو باتیں وہ بندہ کرتا تھا وہ میرے علاوہ میرا شوہر بھی تو جانتا تھا، لیکن یہ تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میرا شوہر بھی زندہ ہو سکتا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر وہ زندہ تھا تو وہ کہاں تھا، مجھے پہلے اپنے بارے میں سب کچھ بتائے۔ اس نے کہا کہ ہم لوگ شادی کر کے تو یہاں آ گئے تھے، لیکن کچھ عرصے بعد تمہارے والدین نے ہمارے بارے میں تفصیلات لے لی تھی۔ انہوں نے خاندان میں تو یہ ظاہر کر دیا کہ تم ایک حادثے میں مر گئی ہو، اور ایک لڑکی کی کچلی ہوئی لاش بھی انہوں نے باقاعدہ دفنا دی ہے، اور بلکہ ہر سال تمہاری برسی بھی منائی جاتی ہے، لیکن وہ میرے دشمن بن گئے جب ان کی بیٹی کو بھگا کر لے آیا ہے، لیکن اس دوران معلوم ہوا کہ تم ماں بننے والی ہو، اس سے وہ خاموش ہو کر بیٹھ گئے، اور ہمارے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو بیٹا انہوں نے اٹھا لیا اور اس کی جگہ ایک مردہ بچہ رکھ دیا جسے ہم اپنا سمجھ کر دفنا کر آ گئے تھے۔ اس کے بعد یہ بات مجھے بھی معلوم نہیں ہو سکی تھی کہ میرا بیٹا زندہ ہے، یہ مجھے بھی بہت عرصے بعد پتا چلا۔ اب انہوں نے میرے خلاف سازشیں شروع کر دی، مجھے بار بار نوکری سے نکلوا دیا جاتا۔ تمہیں یاد ہے کہ میں نے ان سالوں میں اتنی ساری نوکریاں بدلی ہیں، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ جہاں بھی نوکری کرتا تھا وہاں سے نکلوا دیتے تھے، لیکن میری قسمت میرا ساتھ دیتی، مجھے کہیں نہ کہیں نوکری مل جاتی تھی۔ اور پھر ایک دن انہوں نے مجھ پر حملہ کروایا، لیکن نہ جانے کس کی دعا سے میں سے بچ گیا اور ایک راہگیر اس فائرنگ کا نشانہ بن گیا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ حملہ مجھ پر ہوا ہے، مجھے تو یہی لگا کہ یہ اسی بندے پر فائرنگ ہوئی ہے۔ لیکن اس کے بعد تمہارے باپ کا مجھے دھمکی بھرا فون آیا اور اس نے کہا کہ آج تم بچ گئے ہو، آئندہ نہیں بچو گے۔ تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ لوگ تو میری جان کے دشمن ہیں، کہ نوکریوں سے نکلوانا یہ تو مجھے معلوم تھا کہ میرا سسر ہی کر رہا ہے، لیکن میری جان کے دشمن ہو سکتے ہیں یہ مجھے معلوم نہیں تھا۔ میں نے اپنے ایک دوست کی مدد حاصل کی جو کہ میرے ساتھ کالج میں پڑھتا رہا تھا، اور اب CS کر کے وہ اسسٹنٹ کمشنر بن گیا تھا۔ میں نے اس سے مدد کی درخواست کی تو اس نے اپنی دوستی کی خاطر میری مدد کا وعدہ کر لیا۔ اس سے معلومات حاصل کی تو معلوم ہوا کہ پیشہ ور قاتل کی خدمات حاصل کی گئی ہیں تاکہ مجھے ختم کیا جا سکے۔ مجھے معلوم تھا کہ کبھی نہ کبھی تو میں کہیں نہ کہیں کسی طرف سے آنے والی اندھی گولی کا شکار ہو جاؤں گا، لیکن ان لوگوں نے کوئی چال چلی اور مجھے اغوا کر لیا، اور ایک کسی حادثے میں کچلی ہوئی لاش تمہارے پاس بھیجی گئی کہ تمہارا شوہر مر گیا ہے، اور اس کے بعد تم بہتر جانتی ہو کہ تمہاری کیا حالات تھے۔ یہ سب کچھ تمہارے باپ نے کیا تھا تاکہ تم احساس دلاتے کہ تم نے جو قدم اٹھایا تھا وہ بہت غلط تھا، لیکن میری قسمت اچھی تھی کہ میں وہاں سے جلد ہی نکل گیا۔ اس کام کے لیے بھی میں نے دوست کی مدد حاصل کی، اور اس نے تب تک معلومات حاصل کر لی تھی، اور اسے معلوم ہو گیا تھا کہ میرا بیٹا زندہ ہے، اور اسے ان لوگوں نے اپنے ایک ملازم کے پاس گاؤں میں رکھا ہوا ہے۔ اسے راتوں رات چھاپا مروا کر وہاں سے منگوا لیا اور اپنے ایک بہت ہی ہونہار آفیسر کے گھر میں رکھوا دیا، کیونکہ اس کی شادی نہیں ہوئی تھی اس لیے اس پر کبھی کوئی شک ہی نہیں کر سکتا تھا۔ تم بھی جانتی ہو کہ تمہارے باپ کے ہاتھ کتنے لمبے ہیں، انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ کون سا کمشنر ان کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور اسی نے اس قید خانے سے نکلنے بھی میری مدد کروائی تھی۔ اور تمہارے سامنے جو گھوم رہا ہے یہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارا بیٹا ہے، اور یہ جس انسان نے تمہیں گھر میں رکھا ہوا تھا بہت ہی وفادار آفیسر ہے۔ ظاہر ایک بزنس مین ہے لیکن حقیقتاً انڈر گراؤنڈ خفیہ کا آفیسر ہے، اور اب میں روپوش ہو کے تمہارے بارے میں اور بچے کے بارے میں معلومات حاصل کر رہا تھا کہ شاید تم لوگوں کی نگرانی ہو رہی ہو۔ اب اتنے دن تم لوگوں کو دیکھنے کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ نگرانی نہیں ہو رہی، تو آج میں سامنے آ گیا۔ یہ میری طرف کی کہانی ہے۔ میں نے پوچھا کہ وہ باقی باتیں تو ٹھیک ہیں، لیکن یہ بتائیں کہ اگر یہ ایک آفیسر ہے تو اس کو ایک دن رات کو میں نے دیکھا تھا، اس کے کپڑے خون سے بھرے ہوئے تھے، ایسے جیسے یہ کوئی پیشہ ور قاتل ہو۔ اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہے آپ نے مجھے اس حالت میں دیکھ لیا تھا، لیکن وہ بھی سچ تھا، لیکن جن کو میں مار کر آیا تھا وہ مجرم لوگ تھے جن کے پاس میں پیشہ ور قاتل ہی بن کر گیا تھا تاکہ کو کسی کو معلوم نہ ہو سکے کہ اس میں ادارے شامل ہیں۔ لیکن گھر آنے کے بعد میں بیٹھ کر رپورٹ پر کام کر رہا تھا کہ آپ نے مجھے اس حالت میں دیکھ لیا۔ میں نے اس کے بعد اپنا رویہ آپ کے ساتھ نارمل رکھا کیونکہ میں آپ کو یہ احساس دلانا چاہتا تھا کہ آپ نے جو دیکھا ہے آپ کا وہم ہے، لیکن اس کے بعد میں بہت محتاط ہو گیا تھا۔
اب مجھے سارے سوالوں کے جواب مل گئے تھے، لیکن ایک سوال ابھی باقی تھا، وہ یہ کہ یہ صبح کو بچے کو اتنی جلدی کہاں لے جاتا ہے۔ اسے کہا کہ یہ بچہ اسپیشل ہے، اسے ہم نے اس بچے کو ایک اسکول میں داخل کروایا ہے جہاں دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ بچپن سے ہر قسم کی ٹریننگ دی جاتی ہے، اور وہ جس اسکول میں جاتا ہے اس بارے میں ہم کھلے عام بات نہیں کر سکتے۔ ہم نے اس کا داخلہ کروایا کیونکہ یہ بچہ 150 IQ لیول کا ہے، جو ہزاروں میں 2 ہوتے ہیں۔ اس کو وہاں داخلہ مل گیا ہے۔ میں صبح اسے چھوڑ کر آتا ہوں، پھر شام کو وہاں سے لے کر آتا ہوں۔ اس کو بھی معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کہاں جاتا ہے، اور اس کو بھی ہم نے سختی سے منع کر رکھا ہے، یہ کسی کو نہیں بتائے کہ کہاں ہوتا ہے۔ سارا دن اسی لیے یہاں کوئی اس بارے میں بات نہیں کرتا۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ اگر اب ہم لوگ الگ کسی گھر میں رہیں گے تو بھی میرے والدین کو پتہ چل جائے گا کہ ہم ساری زندگی خطرے کے ساتھ رہیں گے، کیونکہ اگر انہیں پتہ چلا تو یقیناً آپ پر حملہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس نے کہا کہ اتنا عرصہ روپوش رہنے کی یہی وجہ تھی، میں نے بھی خفیہ ادارہ جوائن کر لیا ہے۔ اب میرے پاس ایک نئی شناخت ہے کیونکہ اس نام سے تو مر چکا ہوں۔ مجھے کل سرجری کے لیے جانا ہے، اس کے بعد میں نئے نام سے تم سے باقاعدہ شادی کروں گا اور خطرہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔